صاحب دیکھو تو ساتھ میں حضور کو ویکھیا نہیں ہے لیکن پھر بھی کتنی محبت کرتے ہو. من سب نبی فقلو تاجدار ختم نبوت ویکھیا نہیں ہے. پیر میرے شاہ صاحب دے اکھاں نال ویکھیا سی. کسی پوچھیا پیر صاحب دسو تساں تے حضور دا چہرہ ویکھیا ہے حضور دا حسن کیا جائے تے پیر صاحب بھی ساڑھے وانگو پنجابی سن. آپ نے فرمایا آؤ میں سمجھا دینا وا کہ حضور دا حسن کیا جائے. تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے لوگو لوگو میرے نبی دا حسن پوچھ دے ہو تے سنو سنو کوئی صبح دا سویرا آئے کوئی صبح دا سویرا آئے ساری دنیا جو سونا میرے آقا دا چہرہ آئے میرے آقا دا چہرہ آئے کوئی زلیفاں چلے او چلے کوئی زلیفاں چلے او چلے سارا جگ بہت سونا پر میرے آقا دا چلے او چلے. وہ تاجدار بول آپ نے فرمایا میں کرسا مناظر ساری اہل سنت یعنی اس بچ اہل حدیث بھی دیوبندی بھی بریلوی سارے کٹھے ہو گئے. لاہور دے اندر سٹیج لگے آپ نے فرمایا بلاؤ مرزے نو مناظرہ اسی. اللہ اکبر سٹیج لگ گیا سارے مساو مانتے ہیں یہ سارے مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی جڑے صحیح العقیدہ نے کہ اس وقت جڑی کانفرنس ہوئی سی عقیدہ ختم نبوت وہ دی صدارت پیر میرے علی شاہ صاحب فرما ساروں نے نمائندہ بنایا تھا پیر میرے علی شاہ صاحب کو اگر یہ جیت گئے تو ہم جیت گئے اگر یہ ہار گئے تو ہم سارے ہار جائیں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا مناظرہ اس طرح نہیں ہوگا کہ میں بھی لکھوں اور تم بھی لکھ. آپ نے فرمایا تو بھی کاغذ اور پینسل لے آ میں بھی لے آتا ہوں. جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا جس کا خود لکھے گا وہ رائٹنگ والی کون سی بات ہے تو گوروں کی بھی عیسائیوں کی بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ اکبر میدان سج گیا. پیر میرے علی شاہ صاحب کرسی صدارت پر بیٹھے تھے. سوچو کیا منظر ہوگا سارے مسلک کے علماء دائیں بائیں بیٹھے کئی گھنٹوں تک کانفرنس رہی جلسہ رہا صدائیں آتی رہی اسی طرح تاجدار ختم نبوت کی لیکن مرزے نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا. اس لیے حضرات کہ گھر کے اندر بیٹھ کر کمرے کے اندر کیمرہ لگا کے کرسی رکھ کے باتیں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کے کسی نوکر کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر پیر میرے علی شاہ صاحب کو فتح ہو گئی جشن شروع ہو گئے پورے ملک کے اندر. بعد میں کسی نے کہا میرے علی بہت بڑی بات تھی دنیا ماتا الاسباب ہے قلم خود کسی کا بھی نہیں لکھتا اگر خدا نہ خواستہ قلم نہ لکھتا ہم تو سارے ہار جاتے. پیر میرے علی شاہ صاحب نے بڑا تاریخی جواب دیا. آپ نے فرمایا اے لوگو میرے علی گولڑے وچوں خود ٹر کے نہیں آیا میرے علی نو سائیاں بھیجے آئے میرے علی نو سائیاں بھیجے آئے تے کہہ کے بھیجے آئے میرے علی دعویٰ کرنا تیرا کم ہے لاج رکھنا ساڈا کم ہے. حضرات گرامی قدر اس لیے ہر بندہ مجاہد بنے. بابا جی کی آواز کانوں میں پڑی ہے محفل اور بلند ہو رہی ہے اس لیے ہر بندہ ختم نبوت کا مجاہد بن جائے. یاد رکھو جو بندہ بھی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو سوار دیتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو عزت دے دیتا ہے اور جو بھی غدار بنتا ہے حضور کا گستاخ بنتا ہے اللہ اس کی نسل مٹا دیتا ہے اللہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہزاروں ایسے نام آپ کو ملیں گے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی عزت کی بات کی قیامت تک ان کا نام گزرتا رہے. حضرات گرامی کا ایک حدیث سنیے حضور کی ختم نبوت کا آج جو ہم جلسہ کر رہے ہیں یہ ویسے ہی نہیں کر رہے. المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ایک دن اسی طرح محفل سجی تھی صحابہ کی تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سب سے افضل نبی کون ہے سب سے افضل نبی کون ہے. کسی نے کہا جناب نوح علیہ السلام کی عبادت بڑی مشہور ہے
خلت بڑا مشہور ہے. کسی نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, کسی نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے. سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں نبیوں کے امام آ گئے, حضور آ گئے. فرمایا صحابہ کیڑیاں گلاں پہ کر دے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ نبیوں کے اندر سب سے زیادہ افضل کون ہے, نبیوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ صحابہ یک زبان ہو کر کہنے لگے مدینے دیا تاجدارا ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر آپ جیسا کوئی نہیں آیا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں میں آپ جیسا کوئی نہیں آیا, آپ سب سے زیادہ افضل ہیں. پھر صحابہ نے وجہ بھی بیان فرمائی کیوں آپ سب سے زیادہ افضل ہیں. یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھڑوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں. وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. یا رسول اللہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ افضل ہیں, اس لیے کہ آپ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر ڈالا. اور حضور کی درجنوں حدیثیں تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. ہم نے کسی کے دلائل سننے ہی نہیں ہیں. حضرت امام اعظم کے دور کے اندر ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں. لوگوں نے اسے پکڑ لیا. اس نے کہا صبر میری گل تو سنو, میں دلائل دینا ہوں, میرے پاس دلائل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا. آپ نے فرمایا جڑا اس کو دلیل منسی وہ بھی کافر, جڑا اس کو دلیل منسی وہ بھی کافر. بھائی حضور کے بعد اب کسی نبی کے آنے کا تو کی نہیں بنتا کہ نیا نبی آئے, کیونکہ حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے, اب میرے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے تو حضور کی شان ختم نبوت کو دیکھتے ہوئے سنی کہتے ہیں ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا, ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم. گرامی کا اپنے بچوں کی تربیت کریں. بچپن کے اندر بچوں کے ذہن جیسے بنا دیے وہ ویسے بن جاتے ہیں. قادیانی ہمارے خلاف بہت زیادہ متحرک ہے, ہمارے اندر رج بس گئے ہیں, تو طرح طرح کی سازشیں کر کے ہمیں گمراہ کریں گے. ہماری نوجوان نسل الرٹ رہے قادیانیوں سے, لڑکیوں کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, گاڑیوں کے ذریعے لالچ دے دیے. پہلے نہیں بتاتے کہ ہم قادیانی ہیں, اچانک لڑکی آئے گی آپ کے پاس, تعلق بنے گا, گھر لے جائے گی, سارے ملے ہوتے ہیں نا خبیث, گھر جائے گی تو اس کا ابا کہے گا بیٹا جی آپ مجھے بڑے پسند آئے, ساتھ ہی وہ آپ کے نام پر گاڑی کر دے گا, پیسے دے دے گا, باہر کا ویزا دے دے گا. اب یہ ساری واردات ڈالنے کے بعد آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ مرزا بھی تو, ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھتے ہیں, اگر مرزا کو مجدد مانے تو کیا ہو جاتا ہے. اس وقت تک بندہ پھنس چکا ہوتا ہے. اس لیے پہلے سے الرٹ رہے. کوئی بے شک کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں, جو بندہ بھی مشکوک آپ کو نظر آئے اسے سب سے پہلے یہ کہیں کہ مرزے پہ لعنت ڈال, بس ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام اور لمبی چوڑی پیسے ہی ختم ہو جائیں گے. کہ آپ مرزے پہ لعنت ڈال, اگر لعنت ڈال دے تو سمجھ جانا مسلمان ہے, اگر نہ ڈالے تو پھر سمجھ جانا یہ کائنات کا سب سے بڑا لعنت. حضرات گرامی کا میں بات کر رہا ہوں تربیت. میں نے بزرگان میں دین سے یہ واقعہ سنا ہے, اور جو لبائی کے میرے دوست بیٹھے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں. فرماتے ہیں 1974 کے اندر جب قانون ختم نبوت پاس کرایا علامہ عبدالستار خان نیازی نے اسمبلی کے فلور پر, ثابت کیا کہ قادیانی کافر ہے. اس کے بعد علامہ عبدالستار خان نیازی داتا صاحب حاضری دینے کے لیے آئے لاہور, داتا دربار حاضری دینے کے لیے آئے, سلام کیا, فاتحہ پڑھی.
باہر نکلے تو جوتیاں غائب، جوتیاں غائب، پریشان ہو، لوگ پریشان ہو گئے، اتنا بڑا عالم دین جوتیاں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری نا، ایک چھوٹا سا طالب علم اپنے سر کا امامہ کھولا ہوا ہے اور علامہ صاحب کی جوتیاں لپیٹی ہوئی ہے امامے میں۔ یہ عزت کی انتہا ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی جوتیاں اپنے امامے میں لپیٹے، اور یہ بھی تربیت ہے۔ چھوٹی سی عمر میں بچہ جانتا ہے کہ میں عزت کیسے دینی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں عزت ہوتی ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ عزت دینی کیسے ہے۔ چھوٹا سا بچہ اس نے امامے کے اندر جوتے لپیٹے میں لا کر علامہ صاحب کے سامنے پھینک دیا۔ علامہ صاحب نے فرمایا بیٹا اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے بڑا ٹیڑھا جواب دیا، اس نے کہا علامہ صاحب میں نے آپ کی یہ عزت اس وجہ سے نہیں کی کہ آپ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ آپ کی پگڑی کا شملہ بہت بڑا ہے، میں نے آپ کی عزت اس لیے کی ہے کہ آپ نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، آپ نے میرے نبی کی نام اس نے کہا کہ میں نے آپ کی عزت اس لیے کی ہے کہ آپ نے اسمبلی کے اندر میرے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ علامہ صاحب نے بچے کا ہاتھ پکڑا، فرمایا دوستو گواہ رہنا، پاکستان کے اندر جب بھی ختم نبوت پر پہرا دینے کی باری آئی تو یہ بچہ تمہیں میدان میں نظر آئے گا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ وہ تھا جسے تم خادم حسین رضوی کہتے ہیں۔ ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان ختم نبوت کا، خادم رضوی نے ہمارے بچے بچے کی زبان پہ یہ جاری کر دیا، ہم کیوں نہ اس مرد مجاہد کو سلام کریں۔ ہمیں ہے جانے سے پیارا نشان